بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین کرامی، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے۔ وہ اس قدر حسین تھے کہ ان کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ آپ کڑیل جوان تھے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں فرزندوں کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بھائی حضرت سیدنا عبداللہ الاکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے، تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ کر اٹھے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خدمت میں حاضر ہو کر میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بے چینی کی عالم میں قاسم کی جانب دیکھ کر فرمایا، تم ہی میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بھائی حسن کا دنیا سے نام و نشان ہی مٹ جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کبھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ قاسم نے بہت اصرار کیا، مگر ہر بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قاسم میں اپنے بھائی کے جرح نظر آتے اور آپ انکار کر دیتے۔ آخر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہار کر بیتابی میں خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور سوچنے لگے کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مجھے ہاشمی خون کا جوہر دکھانے کی اجازت نہیں ملے اور شہادت جیسے اعلیٰ اور عرفہ منصب پر سرفراز ہونے میں ناکام رہا ہوں۔ آپ نہایت رنج و ملال میں بیٹھے تھے کہ آپ کی نگاہ اس تعویذ پر پڑی جو آپ کے بازو سے بندھا ہوا تھا۔ فوراً خیال آیا کہ ابا جان نے فرمایا تھا کہ اے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جب تمہیں سخت مصیبت و ملال کا سامنا ہو تو تم اس وقت یہ تعویذ کھول کر پڑھنا، وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ آپ نے یہ خیال آتے ہی وہ تعویذ کھولا اور پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، اے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا بھائی حسین دشمنوں میں گر جائے گا اور اپنا سر خدا کی راہ میں کٹائے گا۔ اس وقت تجھے لازم ہے کہ اس کے قدموں پر اپنا سر نثار کر دے، ہر چند کہ وہ تجھے سمجھائے اور باز رکھے، مگر میری وصیت یہی ہے کہ تجھے اس وقت میرے بھائی پر قربان ہو جانا چاہیے۔ تعویذ کی یہ بات گوشہ قسمت تھی کہ دیکھتے ہی دل خوش ہو گیا اور فوراً وہ تعویذ وسیع لے کر دوبارہ خدمت جناب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ چچا جان، آپ مجبور کرتے ہیں کہ میدان کارزار میں جا کر دشمنان بیت سے بدلہ نہ لوں، مگر دیکھیں کہ بابا جان کی وصیت ہے کہ اس پر عمل کرنا میرے لیے عین سعادت ہے۔ جناب امام علی مقام نے اسے دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر فرمایا کہ اے نور نگاہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور آرام جان حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک میرے بھائی کے وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، مگر کیا تم جی نہیں مانتا تم جیسے جوان رانا کو اجازت دوں؟ خیر خدا کی یہی مرضی ہے تو میں مجبور ہوں۔ دشمن کے ایک سپاہی حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نمودار ہو گیا ہے۔ ان کے جسم پر ذرا بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ مری بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑے پر سوار کیا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری دی، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا پٹکا زیب کر کور کیا اور میدان کی طرف روانہ کر دیا۔ دشمن چونکہ پہلے ہی محمد اور اون کی بہادری اور جرأت سے مرعوب تھے، جب انہوں نے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، بھائی غور سے دیکھو، یہ جوان کہیں ہاشمی تو نہیں؟ دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمارے بہت سے جوان مار ڈالے ہیں، یہ تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہ تو اکیلا ہی ہم سب کو ختم کر دے گا۔ اسی سرگوشی کے دوران آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ ابن سعد کو معلوم ہوا کہ یہ جوان ہاشمی ہے، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، تو اس نے کسی چھوٹے موٹے سپاہی کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے عرب کے مشہور جنگجو ارزق کو بلایا اور کہنے لگا کہ اے ارزق، تو نے دیکھا ہے کہ ہاشمی خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمارے سینکڑوں جوان قتل کر ڈالے ہیں۔ قاسم نوجوان ہے، یہ ضرور ہزاروں سپاہیوں کو قتل کرے گا۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو اس کے مقابلے کے لیے خود جا، کیونکہ تو اکیلا ہزاروں آدمیوں سے لڑ سکتا ہے۔ ارزق نے جب ابن سعد کا یہ حکم سنا تو تکبر و تعجب سے کہنے لگا، اے ابن سعد، میں پرانا جنگجو ہوں، قاسم تو ابھی کل کا بچہ ہے، اس کے مقابلے پر جانا میری توہین ہے۔ اے ارزق، میں ہاشمی خون سے اچھی طرح واقف ہوں، کسی چھوٹے موٹے سپاہی کو قاسم کے مقابلے پر بھیجنا بے وقوفی ہوگی، اس لیے تو ہی قاسم کے مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ ارزق نے انکار کرتے ہوئے جواب دیا، ابن سعد، تجھے تو قاسم کا سر ہی مطلوب ہے، لے میں ابھی اپنے سب سے چھوٹے لڑکے کو بیچتا ہوں، وہ بھی اس کا سر لے آئے گا۔ اس پر ابن سعد چپ رہا۔ ناظرین گرامی، جب ارزق کا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا نا، تو آپ نے جھپٹ کر بالوں سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھا لیا
اور اپنے سر کے اوپر سے اسے گھماتے ہوئے زور سے زمین پر مارا کہ زمین پر گرتے ہی اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور اس طرح سے وہ واصل جہنم ہوا۔ ارزق نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا اور ایک قیمتی شمشیر زہر میں بھجی ہوئی اسے دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے بہادر بیٹے، قاسم نے میرے بیٹے کو نہیں بلکہ مجھے مارا ہے، تو فوراً جا اور شمشیر آبدار سے اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ۔ ارزق کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا گرجتا ہوا تو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آیا۔ جو ہی وہ آپ کے قریب پہنچا، آپ نے اس کی پشت پر نیزے سے وار کیا، وہ زخمی ہو کے گھوڑے سے گر پڑا تو آپ نے اس کی تلوار سے اسی کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ ارزق غصے میں آیا اور اپنے تیسرے بیٹے کو قاسم کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ وہ بھی قریب نہ آیا تھا کہ قاسم نے اس کے پیڑ میں نیزہ چبو کر اس کو اوپر اٹھا لیا اور گھماتے ہوئے اسے چھوڑا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی گز کے فاصلے پر جا کر گرا، اس کا بند جدا ہو گیا اور اس طرح وہ بھی ختم ہوا۔ اب ارزق کا صرف ایک لڑکا باقی تھا۔ تیش ضد میں آ کر وہ اپنے چوتھے لڑکے کو بھی قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بیچتا ہے۔ ناظرین کرام، جو ہی وہ قریب آیا، آپ نے جوش میں آ کر تلوار سے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور سینہ پھٹ گیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا اور بمشکل اپنے لشکر میں پہنچا ہی تھا کہ گر کر مر گیا۔ اب تو ارزق غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، بغیر کسی کہے سنے گھوڑے پر سوار ہوا اور میدان کی طرف چل پڑا۔ دور سے آتے دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا اور بھاگ کر آئے۔ ارزق سے فرمانے لگے کہ تو واپس جا اور کسی اور آدمی کو بھیج، میرا قاسم ابھی بچہ ہے، وہ تیرے ساتھ تاب و مقامت نہیں رکھتا، اور اگر تو اسی کو لڑنا چاہتا ہے تو پھر تیرے مقابلے کے لیے میں خود میدان میں نکلتا ہوں۔ ارزق جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 4 نوجوان لڑکے کی لاشیں تڑپ رہی تھی، وہ بھلا کسی کی بات کیا سنتا؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، غصے سے لال پیلا اور ازد خود رفتہ ہوا جاتا تھا۔ غرض کر بولا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہارے ساتھ بھی نمٹ لوں گا، لیکن فی الحال تو مجھے تمہارے قاسم سے اپنے 4 بیٹوں کا بدل لینا ہے۔ جب تک میں اس کے 4 ٹکڑے نہیں کر لیتا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، میرا قاسم نو آموز ہے اور ظالم ارزق تجربہ کار جنگجو ہے، میری دعا سن لے، آج میدان میں میرے قاسم کی لاج رکھ لینا۔ یہ کہا اور خیمے کی جانب واپس آ گئے۔ اتنے میں ارزق حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا اور شیر کی مانند غرض کر کہنے لگا، اے قاسم، کیا تو ہی حسن کا بیٹا ہے جس نے میرے 4 بیٹوں کو خاک و خون میں تڑپایا ہے؟ اب تیار ہو جا، میں تجھ سے اپنے 4 بیٹوں کا بدلہ لینے لگا ہوں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ ہزارہ سرائی سن کر نہ گھبرائے اور نہ متفکر ہوئے، بلکہ فرمانے لگے، اے ارزق، اگر تمہیں اپنے ساز و سامان پر بھروسہ ہے تو مجھے اپنے ایمان پر بھروسہ ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ تو میرے ٹکڑے اڑاتا ہے یا میں تیرے ہاتھوں سے تیرے ٹکڑے اڑاتے جاتا ہوں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و بہادری کے ساتھ ثابت قدمی کا بھی مظاہرہ کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی اور دعوت سے کام لینا چاہا، کیونکہ جنگ میں دشمن کے خلاف دعوت استعمال کرنا جائز ہے۔ اچانک ایک تدبیر آپ کے ذہن میں آئی، آگے بڑھے اور ارزق سے فرمانے لگے، میں نے سنا تھا کہ تو بڑا جنگجو بہادر مرد میدان ہے، مگر میں نے تو تیرے جیسے احمق اور رسول جنگ سے ناشنا آج تک نہیں دیکھا کسی کو، تجھ سے تو تیرے بیٹے ہی اچھے شہ سوار تھے۔ ارزق یہ باتیں سن کر بڑا ہست پٹایا اور کہنے لگا، قاسم تم مجھے یہ تانا کیوں دے رہا ہے؟ تو نے مجھ میں کون سی خامی پائی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ دیکھ تیرے گھوڑے کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ تجھے خبر ہی نہیں، لڑائی کے دوران میں جب تو کوئی حرکت کرے گا تو گھوڑے سے نیچے گر پڑے گا، اس لیے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں کہ تو اپنے گھوڑے کے ذہن کے تسمے باندھ لے۔ ارزق کچھ پہلے ہی مخبوط الحواس ہو چکا تھا، اب قاسم کی عبادت سن کر اور بھی بدحواس ہو کر یقین کر بیٹھا کہ شاید میری ذہن کا تسمہ فی الواقع ہی ٹوٹ چکا ہے۔ ناظرین کرامی، اسے دیکھنے کے لیے فوراً جھکا اور ہاتھ تسمے کی جانب بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موقع کی تلاش میں تھے آگے بڑھے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس زور کا وار کیا کہ ظالم ارزق کے 2 ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑے، وہ خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ یہ سارا نظارہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، دوڑے ہوئے آئے اور قاسم کو کچھ وقفے کے لیے خیمے میں لے گئے، سینے سے لگا کر پیار کرنے لگے۔ قاسم کہنے لگا، چچا جان، پیاس نے تنگ کر رکھا ہے، زبان پر کانٹے پڑ چکے ہیں، اگر 2 گھونٹ پانی کے نصیب ہو جائیں تو دشمن کی ساری فوج آپ کے لیے آپ کا بیٹا اکیلا ہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا دنیا کا پانی تو ہماری قسمت میں نہیں رہا، میدان میں جاؤ اور نانا پا کے حوض کوثر سے اپنی پیاس بجھانا۔ پھر آپ میدان میں واپس لوٹے اور آ کر مبارزت طلبی کی۔ ادھر ارزق کی موت کا سن کر لشکر یزید میں ہلچل مچ گئی تھی اور شور برپا تھا۔ ناظرین کرام، ایک روایت میں ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، یا اماء العطش العطش، اے چچا جان، پیاس
اور پیاس نے تنگ کر رکھا ہے، چچا جان اگر آپ پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، ان قریب تم ساقیہ کوثر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلو علیہ کے دست مبارک سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پھر میدان میں آئے، ابن سعد نے چلا کر کہا اس نوجوان کو گھیرے میں لے کر قتل کر دو۔ چنانچہ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، آپ کے جسم پر 27 زخم آئے، بالآخر شیط بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یا عمار ادرک نے پکارا یعنی چچا جان آئیے اور میری خبر گیری کیجیے۔ حضرت امام نے اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، جب غبار چڑھا تو لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے سرہانے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں یا پروردگار اس قوم کے لیے ہلاکت ہو جس نے تجھے قتل کیا، قیامت کے دن یہ لوگ تیرے نانا کو کیا جواب دیں گے۔ ناظرین کرامی، حضرت سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور ثابت قدم رہے اور ہمیشہ دشمنوں کے خلاف لڑتے رہے، اور میدان کربلا میں آپ نے ایسی بہادری و شجاعت کا مظاہرہ پیش کیا کہ قیامت تک کوئی شخص آپ کی شجاعت و بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے ان جیسا بہادر، ان جیسا دلیر اور حق کو حق کہنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔